اب ہم ذرا پیکا ایکٹس کی بات کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کی وجہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تو نئی این سی سی آئی نے عوامی آگاہی کے لیے ایڈوائزری جاری کی. وہ کیا؟ اہم ایڈوائزری. اچھا وہ یہ ہے کہ خبردار انہوں نے کیا ہے کہ کوئی غلط کلک آپ کو بڑی مشکل میں پھنسا سکتا ہے. کوئی چیز آپ ری پوسٹ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو مشکل میں پھنسا. تو اتھینٹیکیٹ کریں پہلے آپ کے پاس کوئی چیز آ رہی ہے, کیونکہ اگر جھوٹ پر مبنی کوئی بھی چیز آپ نے آگے بڑھا دی تو اس پر جرمانے بھی ہیں. جیسے عدالتی معاملات پر عدالت کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں, ہم پوسٹ دیکھتے ہیں, فیڈ میں آتی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو آگے کر دیتے ہیں بغیر یہ دیکھے کہ یہ سچ ہے جھوٹ ہے. پھر مقتدر جو ادارے ہیں ہمارے ان کے بارے میں, سیکیورٹی اداروں کے بارے میں ایسا ہوتا ہے تو اس پر سخت پکڑ ہونے والی ہے, جرمانے بھی ہیں. یہ وہ لوگ جو بڑے دکھاتے ہیں نا کہ ہم لائلٹی دکھا رہے ہیں کسی کے ساتھ تو چلو جس کو شیئر کرو یہ کرو, اب وہ بہت برا پھنسنے والے ہیں. اسی لیے کیونکہ کوئی غلط خبر جب یہ عام ہوتی ہے بڑا نقصان ہوتا ہے اداروں کا, لوگوں کا, پرسنل لائف کا, ریپوٹیشن کا. جو مجھے اس میں ایک بہت اچھی بات لگی ہے یہ وضوح بھی یہ والا پوائنٹ ہے کہ انڈیویجولز بھی اب اس میں جو ہے نا وہ بھی سیفٹی نیٹ میں آئیں گے. اگر آپ نے کسی بھی شخص انڈیویجول چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا, دیکھ لیجئے, یاد رکھیے, جانتے ہوئے اور آپ نے کسی بھی وجہ سے فالس انفارمیشن اس شخص کے بارے میں جس سے اس کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچے اور اس کی وائلیٹ ہو پرائیویسی, از اے کرمنل آفینس. دنیا بھر میں ڈیفیمیشن از اے کرائم جس پہ جیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر آپ نے کسی, اور اس میں تو کہتی ہوں شکر سیلیبریٹیز بھی اس میں آئے جن کی کسی بھی بات پہ جو یہ پیجز والے ہیں تماشا بناتے ہیں, خود سے کمنٹری کرتے ہیں, خود سے بات کرتے ہیں, اب وہ بھی خبردار ہو جائیں کیونکہ آپ کو ہو سکتی ہے اس پہ جیل. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک شہری ہوتے ہیں تو پھر جو آپ اگر آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں تو آپ کے رائٹس بھی ہیں. تو یہ ایک شہری کے بنیادی حقوق ہیں جن کو سیف گارڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایجنسی کے مطابق, این سی سی آئی کے مطابق, ذمہ دار شہری بن کر ہی سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے. ہمیں جوائن کیا عمار جعفری صاحب نے جو کہ سابق ڈائریکٹر ایف آئی ہیں. عمار صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا رائزن شائن میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیے. عمار صاحب پلیز یہ ذرا انڈیویجول والی جو اس میں بات ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں, ایک عام شخص ہو یا کوئی سیلیبریٹی ہو یا کوئی بھی شخص اسی ادارے میں, انسان عام انڈیویجول, اس پہ یہ اس کو ہی کس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے, اس کی ریپوٹیشن کو, اس کی گھر کی ویڈیوز کو, جی شادیوں کی ویڈیوز کو, یہ اس کے اوپر جو ویڈیوز بننی شروع ہو جاتی ہیں, لوگ کمنٹریاں شروع کر دیتے ہیں, وہ کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے یہ لاز کو؟ اچھا, اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے نا فیک نیوز لوگ پھیلایا کرتے تھے. جیسے کسی بندے کے بارے میں کہا کہ جی یہ بڑا کرپٹ آدمی ہے, یہ وہ ہے, سارے وہ اس کے دشمن پھیلاتے تھے اس کے نا. ٹھیک ہے, تو وہ ٹھیک تھا, وہ کاؤنٹر کرتا تھا اس کو, یہ وہ. لیکن اب جو ہے نا فیک نیوز باقاعدہ ایک سسٹم کے ذریعے, اسے کہتے ہیں فیک نیوز جنریٹر, وہ جنریٹ کرتے ہیں باقاعدہ فیک نیوز کو. اس کے پیچھے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے یا انڈیویجول کو بدنام کرنے کے لیے باقاعدہ فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے. ایک اور بات کہ اب جتنی بھی جنگیں ہوں گی نا فیوچر کے اندر, وہ ہائبرڈ وارز ہوں گی. ہائبرڈ وارز جو ہوتی ہیں کہ تو فزیکلی لوگ اٹیک وغیرہ کرتے ہیں, دوسرے اس ملک کے لوگوں کو ڈیمولائز کرنے کے لیے یا اداروں کو ڈیمولائز کرنے کے لیے ان کے خلاف فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے. ففتھ جنریشن وارفیئر جس کا بہت ذکر بھی ہوتا ہے. ففتھ جنریشن وارفیئر. اب اس کے لیے باقاعدہ جو نئے قانون آئے ہیں پیکا کے اندر, فیک نیوز پھیلانا کسی انسان کے خلاف یا کسی ادارے کے خلاف وہ ایک قابل مطلب ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ لیگل ورڈ کے اندر کہ پروسیکیوشن ہو سکتی ہے آپ کے خلاف, وہ ایک جرم ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جرم پہلے پی پی سی کے اندر بھی تھا, یعنی جو پاکستان پینل کوڈ کا ہمارا اس میں بھی تھا جرم یہ. لیکن اب اسپیسیفکلی اگر انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں نا, اگر ایک عام زندگی میں کوئی فیک نیوز پھیلا رہا ہے تو وہ اپنے علاقے میں پھیلائے گا کہ یار یہ آدمی ایسا ہے ایسا ہے. لیکن اب اگر آپ فیک نیوز کسی بڑے آدمی کے خلاف ڈال دیں تو وہ تو ایک دم سوشل میڈیا اٹھا لے گا اس کو, دیکھو یہ تو کہتا ہے یہ تھا یہ ہے. اس کے لیے اب ایسے قوانین آ چکے ہیں کہ اگر, اچھا اب اس کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پکڑنا مشکل ہے, بالکل مشکل نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ انٹرنیٹ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو پکڑنے کئی طریقے ہیں. سر دیکھیں وہ تو ایک سسٹم چلے گا نا, لیکن وہ بڑا یا چھوٹا آدمی جس کے خلاف ہو رہی ہے وہ کیا کرے؟ ہاں جی, جیسے کہ میرے بارے میں کوئی پیج والا کوئی فضول بات کرتا ہے, میں مذاق اڑاتا ہے, ہیومیلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, میں کیا کروں؟ مجھے پروسیس سمجھائیں. آپ فوری طور پہ این سی سی آئی کی جو ویب سائٹ ہے وہ ہے nccia.gov.pk. اس پہ جا کر ایک کمپلینٹ ہے, اس پہ آپ کمپلینٹ درج کر دیں اور تھوڑا پروف دے دیں کہ جی یہ پیج ہے, یہ چیزیں ہیں, یہ پھیلائی گئی ہیں.
اس کے بعد جو NCCI ہے باقاعدہ وہ انکوائری رجسٹر کر لے گا اور ایک IO مقرر ہو جائے گا، اس کا اس کو انویسٹیگیٹنگ آفیسر کہتے ہیں، وہ دیکھے گا کہ یہ جو فیک نیوز ہے یہ کس جگہ سے پھیلائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے سر لیے ایک تو فیک نیوز آ گئی، فیک کو بھی چھوڑیں، ہیٹ فل، ڈس ریسپیکٹ فل، یہ بھی اس میں آتی ہے، کسی کے لیے ہیٹ، مذاق اڑانا، وہ بالکل مذاق وہ اڑانا، ایک اوپینین ہے، وہ ایک دیکھیں وہ فیک نیوز نہیں ہے یا فیک خبر نہیں ہے، وہ ایک اوپینین ہے جو کہ ہیٹ فل ہے، اس کے اوپر بھی آئے گا. جی بالکل آئے گا. دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ یہ پہلے یہ کام عام لوگ کرتے تھے. اچھا اب یہ مشینیں ایسی AI بنیاد کے اوپر جی ایسی باٹس ہے ہیں، جسے کہتے ہیں نا باٹس آ گئے، Bots وہ ہیں. فیک نیوز شروع کر دیتے ہیں گے اور وہ اتنے تعداد میں کرتے ہیں کہ بعض دفعہ باہر کے ملکوں میں ایسے ایکسپیرینسز ہیں کہ آدھے گھنٹے کے اندر وہ پوری دنیا میں بات پھیل جاتی ہے اور یہ بڑی تیزی سے ملٹیپلائی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے ملک وہ میں باٹس کامنٹ کرنے شروع ہو جاتے ہیں، جہاں اس شخص کا نام آیا ٹھک ٹھک کامنٹ. اچھا سر میں نے کمپلین کر دی، پروسیس وہ کمپلیٹ ہو جائے، میں نے یہاں کمپلین کی، میں نے وہ ویڈیو لنک لگا دیا، اب اس کے بعد اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ انکوائری آفیسر ہوگا. اگر تو وہ بندہ جو فیک نیوز پھیلا رہا ہے وہ ملک سے باہر ہے تو ایک انٹرپول کا شعبہ جو اس پہ کام کرتا ہے اس کا تعلق NCCI کے ساتھ موجود ہے. یہ اس کے پورٹل پہ جا کے فیک نیوز کو اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ جی یہ فیک نیوز جو ہے یہ فلاں IP ایڈریس سے آئی ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہے، تو پھر انٹرپول کے خلاف انکوائری شروع کر دیتی ہے. اور اگر یہاں کے ہوں اچھا یہاں پہ وہ تو لوکل NCCI کرے گی اور باقاعدہ اس قانون کے تحت جس وقت ہمارے ملک میں نافذ العمل ہے وہ آدمی اریسٹ ہو سکتا ہے گا. اس لیے کیا ہوگا کسی کے خلاف جی سر ہوگا کیا اس کے بعد جب ان کو پتا چلے اس پیج نے ان کے بارے میں برا کہا ہے تو پھر وہ کیا کریں گے، کتنے دن میں کیا ایکشن لیں گے؟ جی میں بتاتا ہوں. اس کے اندر جو NCCI کا پروسیس ہے وہ سمپل سا ہے کہ جب وہ ایک پہلے کمپلینٹ درج کرتے ہیں، جی پرچہ ہو نکالتے گئی ہیں. جی جب کمپلینٹ درج ہو جاتی ہے تو وہ اس کو بلاتے ہیں بندے کو، تم نے کیوں کیا یہ، ٹھیک ہے. ان کے دفاتر پاکستان کے اب تقریباً سب بڑے شہروں میں قائم ہو چکے ہیں، یہ ریجنز بنے ہوئے ان کے. وہ اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اگر وہ نہیں آئے گا تو وہ پھر اس کے وارنٹ ایشو کر دیں گے کہ بھئی یہ نہیں آ رہا ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے نوٹس کے اندر کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم آپ کے وارنٹ ایشو کر دیں گے. اس کے بعد جب وہ آتا ہے اس سے پوچھتے ہیں بھئی یہ کیوں کیا آپ نے. اب وہ دو ہی بات کرے گا، یا تو کہے گا ہاں جی غلطی ہو گئی میرے سے، جی بالکل، یا وہ کہے گا یہ میں نے نہیں کی بلکہ میری ڈیوائس کو، میرے فون کو یا میرے کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے کسی اور نے کی ہے. تو وہ ایک پھر علیحدہ چیپٹر کھل جائے گا کہ اس وقت وہ جو ڈیوائس تھی وہ اس کی لوکیشن کیا تھی فزیکلی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹیکنالوجی اتنی آ گئی ہے بالکل، اور ہمارے یہ تو وہاں تک پہنچ جائیں گے. اب فرض کریں اس نے کر دیا انیشیٹ وہ معاملہ اور وہاں تک پہنچ بھی گئی، لیکن ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کو ری پوسٹ کر دیا، ری ٹویٹ کر دیا. ایگزیکٹلی. اب ان کے خلاف کیا پوسٹ کرنا بھی جرم ہے، میں بھی ریپیٹ کروں گا، یہ بھی جی ری پوسٹ کرنا بھی جرم ہے. اور وہ تو ایزیلی پکڑا جائے گا نا، کیونکہ جو ری پوسٹ کرے گا وہ اپنے کسی اکاؤنٹ سے ری پوسٹ کرے گا. ٹھیک ہے. یہ جو ہوتی ہے نا سائبر کرائم انویسٹیگیشنز، اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے گا. اگر یہ شروع ہو جائے، ایک جو گیپ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے شہر ہیں وہاں تو اس کے ایکسپرٹس موجود ہیں، گائیڈ بھی کر دیں گے، ادارے ہی موجود ہیں. میں خود اس وقت ایک ادارہ ہے پائسا کے نام سے جس کو حکومت پاکستان نے کمیونٹی سرٹ کے طور پہ نوٹیفائی کر دیا ہے. آپ کے پروگرام کے ذریعے میں آپ کو سب کو آگاہ کر رہا ہوں. info@paisa.org.pk اس کے اوپر آپ ہمیں انفارم کریں. یہ حکومت پاکستان کی کمیونٹی سرٹ ہے. کیا فرق ہے کمیونٹی سرٹ میں اور گورنمنٹ کی سرٹ میں؟ گورنمنٹ کی سرٹ جو ہے وہ ایک تو ہماری جو نیشنل سرٹ ہے وہ موجود ہے، اس کے علاوہ PTA کی اپنی ہے، اسٹیٹ بینک کی اپنی ہے، یونیورسٹیز کی اپنی ہے. اسی طرح 12 تو یہ گورنمنٹ کی ہیں. 13ویں جو گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی ہے وہ کمیونٹی سرٹ کے طور پہ کی ہے. اس کا میں پریزیڈنٹ ہوں پاکستان میں اس وقت ہیڈ کے طور پہ. اچھا پائسا اس کا نام ہے. آپ نے پائسا کو اطلاع دینی ہے info@paisa.org.pk جی پہ اطلاع دیں کہ جناب یہ جاتی ہوئی ہے میرے ساتھ. تو پھر پائسا کی جو ٹیم ہے وہ بھی ٹیک اپ کرے گی NCCI کے ساتھ. پائسا کے پاس کوئی قانونی چیز نہیں ہے.
ہم ایک کمیونٹی سائٹ ہیں جو ایک عام آدمی کی مدد اس میں کرتے سر ہیں. بلیک میلنگ ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں, کوئی تصویریں, کوئی جی، کہہ رہا ہے بلیک بالکل، میل. بالکل، سر دیکھیں بالکل یہ ہو پہلے سکتی تو ہے. سائبر کرائم کا جو تھا ادارہ وہ اس کو دیکھتا تھا اور وہ کہتے تھے جی ہم اوور ورکڈ ہیں اور بہت ہمارے اوپر اپلیکیشنز ہوتی ہیں تو ہم فوراً ہر ایک کو نہیں دیکھ سکتے, ہم پرائیورٹی وائز دیکھتے ہیں. تو کیا اب یہ جو اب ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں بھی بہت زیادہ لوڈ ہو جائے اور بہت ٹائم لگ جائے چیزوں میں, یا یہاں آپ لوگوں نے کچھ ایسا کیا کہ جلدی جلدی آپ ایڈریس کریں گے؟ یہ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی, یہ بالکل چیز ہے اس وقت. سر واسطہ پڑا ہے کہ میرا. ان کے پاس ورک لوڈ بہت زیادہ ہے. پھر ریسنٹلی ان کی کافی انٹرنل مسائل پیدا ہو گئے بالکل. جس کو گورنمنٹ دیکھ رہی ہے. ان کے کچھ لوگ اریسٹ ہو گئے ہیں, ان کے ادارے میں مسئلے آ گئے ہیں. یہ سارا کام جو ہے یہ اور سر انڈیویجول کا مسئلہ پھنس جاتا تھا, بڑوں کے تو ہو جاتے تھے مسئلے حل, جو انڈیویجول بیچارہ پھنس رہا ہے, بدنام ہو رہا ہے, اس کا کیس لمبا کسی چلتا تھا. پبلک فگر کے بارے میں اگر کوئی جرنلسٹ دونوں سینیریو بتائے گا, حقیقت پر مبنی کوئی بات کرتا ہے اس کی ہسٹری کو لے کر, ٹھیک ہے, اور وہ یہ پبلک فگر کہتا ہے کہ نہیں یہ تو مجھے ڈیفیم کیا گیا ہے, یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں میری پرسنل لائف کے, اور ایک یہ ہے کہ بالکل فیک کر دے. جی میں بتاتا ہوں, اظہار رائے جو ہے نا وہ آپ کا بنیادی حق ہے, اظہار رائے. لیکن کہتے ہیں نا کہ جو چیز آپ کی ناک سے آگے ہے اس پہ آپ کا حق ختم ہو جاتا ہے. آپ اظہار رائے ضرور کریں اپنی, لیکن کسی کو بدنام نہ کریں. اظہار رائے کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو بدنام اچھا اب یہ کریں. جیسے کوگنیزیبل آپ نے کہا, اب کسی کے خلاف کرے کوئی, میں میرے خلاف کوئی کرے میں اس کو معاف کر دوں, تو کیا اس کو سزا نہیں ملے گی کرنے والے کو, یا پھر آپ کا پروسیس چلتا رہے گا؟ نہیں, وہ اس کو کہتے ہیں مٹی کے, وہ دونوں کو بٹھا کے پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ اس کو, جس طرح یہ دوسرے جرائم میں ہوتا ہے کہ اگر جس کے ساتھ جرم ہوا ہے وہ معاف کرنا چاہے تو اس کی قانون میں پروویژن موجود ہے, اور وہ دنیا کے ہر قانون میں صاحب ہوتی یہ میں ہے. آپ کو بتاؤں, یہ پیجز نے ہماری زندگی اتنی عذاب کی بھی ہے. ہر بندہ انفلوئنسر بن کے دوسرے کو جو ہے نا ہیومیلیٹ کرتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی بھی کوئی فیملی ہے. اینڈ سر آپ یقین کریں صرف یہ ایک ڈر ہی ہے نا, اس سے ہی 70% کم ہو جانا ہے معاملہ, کیونکہ خوف ہوگا کہ یار میں اپنے الفاظ, اپنی ویڈیو پکچر میں کسی کے بارے میں نہ کہوں. سر اس کے پلیز ایڈز ڈالیں یوٹیوب پہ, انسٹاگرام, ہر جگہ, تاکہ صرف ایک خوف آ جائے کہ اب آپ کو پکڑا جائے گا اگر آپ نے کسی کے بارے میں غلط بات کی انڈیویجول کیپیسٹی میں. میں آپ کے سامعین کی آسانی کے لیے جو جرم پہلے فزیکل تھے, اگر جیسے میں سڑک پہ کھڑے ہوئے کسی کو کہوں کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا, تو اس وقت دو اگر ایویڈنس ہوں تو میرے پرچہ کر سکتا تھا. وہی قانون اپلائی ہو گیا انٹرنیٹ کے اوپر, کہ اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی بات کریں گے تو اس کو وہی دھمکی سمجھا جائے گا جو فزیکل آپ نے دیا. بہت شکریہ عمار صاحب, آپ نے وقت دیا ہمیں. اور جی اس کو ایگزامپل بنائیں.